الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کچھ ایسی زندگی گزاریں جس کے نتیجے میں ہم جنت کے لائق اور قابل بن سکیں۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا اور موقع دیے بغیر کسی کو جنت میں اور کسی کو جہنم میں داخل نہیں کیا، ورنہ مالک کو تو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مملوک کو، اپنی مخلوق کو اور اپنی ذاتی چیزوں کو جہاں چاہے رکھ دے۔ نہ مالک کو کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں بغیر موقع دیے جہنم میں داخل کرنے کے بجائے اور کسی کو بغیر کسی جد و جہد کوشش کے جنت میں داخل کرنے کے بجائے اللہ نے ہم سب کو اپنے رحم اور کرم سے ایک موقع عطا فرمایا۔ ایک ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مجرم کو معاف فرما دے، اور اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ ہزاروں نیکیوں کو وہ قبول نہ کریں، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو دنیا میں بھیج کر ایک زرین موقع نصیب فرمایا۔ گویا دوسرے لفظوں میں اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے بندو، تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں، تم خود ہی فیصلہ کر لو۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ تم جہاں جانا چاہو گے میں تمہیں وہاں داخل کر دوں گا۔ اگر جنت کی لازوال نعمتیں چاہتے ہو، بس اسی راستے پر چلتے رہو جو جنت کا راستہ ہے، یہ راستہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ اور اگر تم اپنی مرضی سے جہنم میں جانا چاہتے ہو، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی اور جبر نہیں ہے۔ اگر تم اپنی مرضی سے جہنم کے انگاروں کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو ہم جو دنیا میں 24 گھنٹے اپنے گزارتے ہیں، ہر لمحہ، ہر وقت
ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والا ہر عمل، ہمارے دل کے جذبے، ہمارے اٹھنے والے قدم اور ہمارے حرکت کرنے والے ہاتھ، ہماری اٹھنے والی نگاہ، یہ طے کرتی ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں یا جہنم میں۔ اگر میں اپنے قدموں کو غلط راستے پر چلا رہا ہوں، اس کا مطلب میں جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر میں اپنی تقصیر کر رہا ہوں، لوگوں کے دل دکھا رہا ہوں، تو میں گویا یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جہنم میں چلا جاؤں، جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ہم روزانہ ہر لمحہ خود ہی فیصلہ کرتے رہتے ہیں کہ مجھے جانا کہاں۔ اسی لیے ہوگی، قیامت برپا ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہیں گے، اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو، اپنا اعمال نامہ پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی، تم اپنا اعمال نامہ دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ کسی اور کے حساب کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے ٹوٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل نامہ دے دیا جائے گا کہ یہ نامہ اعمال ہے، پڑھو، خود ہی نمبر ڈالتے رہو کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں یا مجھے جہنم میں جانا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے اعمال نامے کو، اپنے کتاب زندگی کو خود ہی رقم کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے سب یہ فرشتوں کو مقرر کیا، جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں۔ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ میں جانا کہاں چاہتا ہوں۔ لیکن وہ ذات چونکہ بہت کریم اور بڑی رحیم ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری کمزوریوں سے وہ بہت واقف ہے۔ اس لیے اس نے اپنے اس رحم و کرم کے نتیجے میں ہمیں یہ بھی سہولت عطا فرمائی کہ اے میرے بندو، مگر اگر میں یہ کہوں کہ تم 24 گھنٹے اگر میری عبادت میں لگ جاؤ گے تب تمہیں جنت ملے گی، اللہ کو حق تھا، لیکن اللہ نے بجائے اس کے ہمیں سہولتوں کی ایک گویا سہولتوں کا ایک لمبا سلسلہ عطا کر دیا کہ میرے بندو تم کمزور ہو، تم سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں اپنی جنت دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے سہولتوں پر سہولتیں اللہ کے رسول آسان ہے، انہی آسانیوں کو اختیار کرتے ہوئے تم جنت کی بے شمار اور لازوال نعمتوں کو حاصل کر لو گے۔ اس لیے اس نے اپنے کرم سے سال بھر میں 11 مہینے ایسے رکھے جس میں ہمیں یہ اختیار دے دیا کہ تم اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے کھانے کے لیے اور کمانے کی جو تمہاری مصروفیتیں ہیں اس میں تم زیادہ کماؤ، محنت کرو، اور بلکہ اس کو بھی دین کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عبادتیں 2 قسم کی ہیں، ایک وہ عبادت ہے جس کو ڈائریکٹ عبادت کہتے ہیں، نماز پڑھنا ڈائریکٹ عبادت، روزہ رکھنا یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، حج کرنا یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حلال روزی حاصل کرنا، یہ بھی عبادتیں ہیں، لیکن یہ نتیجے کے اعتبار سے عبادتیں ہیں، یہ ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے۔
انڈائریکٹ عبادت۔ تو اللہ نے ہمیں یہ سہولت دی کہ تم 11 مہینے تک زیادہ وقت انڈائریکٹ عبادتوں میں لگاؤ۔ حلال روزی کمانا یہ بھی فرض ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ 11 مہینے اس میں وقت لگاؤ زیادہ۔ تھوڑا سا وقت میرے لیے فارغ کر دو، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، فرائض کا اہتمام کر لو، حرام چیزوں سے بچو، اور باقی اپنے 22-23 گھنٹے اپنی دنیا کی مصروفیتوں میں لگاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن تمہاری زندگی میں 1 مہینہ، حلال 1 مہینہ رہنا چاہیے جس میں تم انڈائریکٹ عبادتوں کے پرسنٹیج کو کم کر دو اور ڈائریکٹ عبادتوں میں اپنا زیادہ وقت لگاؤ۔ 1 مہینہ ایسا ہونا چاہیے جس میں تمہارا وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تلاوت میں اور نمازوں کے اہتمام میں، کہ کبھی تہجد پڑھ رہے ہو، کبھی تراویح پڑھ رہے ہو، کبھی اوابین پڑھ رہے ہو، کبھی نوافل کا اہتمام کر رہے ہو۔ 1 مہینہ ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ رمضان میں نوافل کا ثواب بڑھا کر اللہ فرائض کے برابر کر دیتے ہیں، تاکہ بندے اس شوق میں کہ اب تو نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر مل رہا ہے، اس لیے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نوافل کو بڑھا دو، نوافل کی کثرت کرو۔ تو 1 مہینہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت میں، عبادتوں میں کو لگائیں، اور اس 1 مہینے ہی کی عبادتوں کو دیکھ کر اللہ باقی 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس 1 مہینے میں اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اور اذکار کا اہتمام کر کے اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی کا انتظام کریں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، کون ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے، کہ اس نے 1 قرآن مکمل کیا، میں 2 کروں گا، اس نے 2 قرآن پڑھ لیے، میں 3 پڑھوں گا، وہ صرف تہجد پڑھ رہا ہے، میں اوابین اور اشراق بھی پڑھوں گا، وہ صرف تھوڑی دیر ذکر کر رہا ہے، میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں لگاؤں گا۔ اللہ رمضان میں اس شوق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اس کی ترغیب دی کہ رمضان کچھ ایسا ہی گزارو۔ چنانچہ جن لوگوں نے رمضان کو واقعی رمضان سمجھا اور رمضان کو دوسرے مہینوں سے ممتاز حیثیت دی اور اس کا جو حق تھا اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، ان کے حالات اگر ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 11 مہینے تک دنیا کے مختلف کاموں میں مصروف رہتے، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے اپنے کاموں کو سمیٹ لیتے، کاروبار کو مختصر کر دیتے، مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر دیتے کہ 1 مہینہ اب اس میں دنیا کے کاروبار زیادہ نہیں ہوں گے، اب اللہ کو راضی کرنے کا کام زیادہ ہوگا، عبادات جو مقصودہ ہیں، ڈائریکٹ جو عبادتیں ہیں، ان میں ہم اپنا وقت زیادہ خرچ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے دنیا کے دوسرے کام تو دوسرے کام ہیں، زکوٰۃ کا حساب بھی رمضان میں نہیں کرتے تھے، رمضان سے پہلے ہی اس سے فارغ ہو جاتے۔ ہمارے اور صحابہ کرام کے رمضان میں یہی فرق ہے کہ صحابہ کا رمضان دنیا کی مصروفیتوں سے بہت حد تک خالی ہوتا اور عبادتوں سے معمور ہوتا، اور ہمارا جو رمضان ہے اس کی ترتیب الٹی ہو گئی
کہ ہم 11 مہینے تک اتنے مصروف نہیں رہتے ہیں جتنے مصروف رمضان میں رہتے ہیں۔ ہر فیلڈ کا آدمی، ہر لائن اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا رمضان میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے عبادتوں میں زیادہ وقت لگانے کے لیے۔ ہوٹل والے رمضان میں مصروف کہ بھی سارے لوگ مرچیاں، بھجیے، پکوڑیاں خریدیں گے، رمضان ہے، اس لیے اس کا زیادہ وقت تو ان چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ اور کپڑے کی دکان کے جو مالکین ہیں وہ رات میں 12 1 بجے رات تک اپنی دکان چلاتے ہیں کہ 4 پیسے کمانے کا سیزن ہے۔ جو ٹیلر ہیں ان کے رات اور دن رمضان کے کپڑے سینے میں لگتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں، وہ ذکر کر سکیں، وہ نوافل پڑھ سکیں۔ کیوں؟ مسلمان رمضان ہی میں کپڑے سلواتے ہیں، اس لیے مجبوراً اس ٹیلر کو بھی اپنی عبادتیں چھوڑ کر کپڑے سینے کے لیے اپنا وقت فارغ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر لائن اور شعبے کا آدمی رمضان میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دین کے مدارس سے، دین کی گویا نشر و اشاعت سے، اس کی حفاظت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی رمضان میں ہر ایک شہر میں پھرتے رہتے ہیں کہ بھی مدارس چلانا ہے، لوگوں سے تعاون لینا ہے، تو انہیں بھی مصروف کر دیا ہم نے کہ رمضان میں پھرو تاکہ 11 مہینے تک دین کی خدمت کر سکو۔ تو رمضان کا جو اصل مقصود تھا کہ ہم دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر عبادتوں میں زیادہ لگیں، ہم نے اپنی ترتیب کو الٹ دیا۔ اس لیے حریص بیچنے والے کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ رمضان کی عبادتوں میں زیادہ وقت لگائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی روٹین کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم واقعی اس رمضان کو اللہ کو راضی کرنے والا رمضان بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس رمضان کے بدلے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں، اللہ راضی ہو جائیں، تو پھر ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ترتیب کو تھوڑی سی آگے پیچھے کرنی پڑے گی۔ وہ سارے کام جن کی ضرورت ہمیں رمضان میں پڑے گی، اگر رمضان سے پہلے وہ کر سکتے ہیں تو ہم اسے کرنے کی کوشش کریں۔ کپڑے خریدنا ہے، رمضان سے پہلے خرید لیجئے تاکہ رمضان میں کپڑے خریدنے کے لیے وقت فارغ کرنا نہ پڑے، وقت ضائع نہ ہو کپڑے خریدنے کے لیے۔ کپڑے سلوانا ہے، رمضان سے پہلے سلوا لیں۔ گھر کا وہ سامان جو خراب ہونے والا نہیں ہے اس کو رمضان سے پہلے خرید لیں۔ ہاں، جو سامان خراب ہو جاتا ہے اور اسے فوری خریدنا پڑتا ہے تو مجبوری ہے، اس لیے اسے تو رمضان میں مجبوراً خریدنا ہے، ورنہ جو چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہیں، چاول ہے، دال ہے اور اسی طرح کی اور دوسری اشیاء، اس کو ہم رمضان سے پہلے خریدنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا رمضان اللہ کی عبادت میں گزر سکے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ سال ہمارے درمیان بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن اللہ نے ایک ایسی وبا اور بلا بھیجی کہ ہزاروں لوگ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے، اور اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رمضان کے بعد ایک اور رمضان ہمیں مل جائے گا؟ ایسی کوئی گارنٹی اور ایسا کوئی یقین دہانی ہمارے پاس موجود ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا چاہیے کہ اسی پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔
ہاں ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ کپڑے ابھی خرید لو، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تو دکانوں میں پرانا اسٹاک ہے، نیا اسٹاک تو رمضان میں آئے گا۔ اگر ہم اب خرید لیں گے تو پھر ہمارے تو کپڑے پرانے ڈیزائن کے ہوں گے اور رمضان میں جو خریدیں گے ان کے نئے ڈیزائن کے ہوں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ یقیناً آپ کے کپڑے پرانے ڈیزائن کے ہوں گے، لیکن جنت میں آپ کو نیا ڈیزائن ملے گا۔ آپ مقصد جنت کو بنائیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی عادتوں کو بدلا اور ہم نے سب مل کر یہ عادت ڈال دی کہ ہم رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کریں گے، کپڑے پہلے خریدیں گے، تو دکاندار رمضان سے پہلے نیا اسٹاک لائیں گے کہ بھئی لوگ ابھی خریدتے ہیں، رمضان میں تو کوئی خریدتا ہی نہیں۔ اگر ہم رمضان سے پہلے تیاری کرنے کی اگر عادت ڈالیں گے تو جو لوگ ڈیزائنر ہیں وہ رمضان سے پہلے نئے ڈیزائن بنائیں گے۔ اس لیے ہم آہستہ آہستہ اپنی روٹین کو بدلیں تاکہ رمضان واقعی ہمارا رمضان بن سکے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ماضی قریب میں گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب رمضان آتا تو ایک دن پہلے وہ اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو، دوست و احباب کو جمع کرتے اور پھر ان سے یہ کہتے کہ دیکھو کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے، اگر زندگی باقی رہی تو رمضان کے بعد ملاقات۔ رمضان یہ لوگوں سے ملاقات کے لیے، انسانوں سے ملنے کے لیے نہیں ہے، تو اپنے مالک و خالق کو راضی کرنے کے لیے۔ رمضان کی جو عبادتیں ہیں اگر اور کریں گے تو ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، اور محبت ہمیں ہے اللہ سے، اس کا اندازہ ہمیں خود بھی نہیں ہے کہ کتنی محبت ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن محبت کو تھوڑا سا ظاہر کرو، بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سے محبت کو ظاہر کرنے کی جو عبادتیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں رکھی ہیں خاص طور پر۔ یہ جو روزہ ہے یہ اصل میں اللہ کی محبت میں بھوکے اور پیاسے رہنے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میری محبت میں رکھتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز اسے کھانے اور پینے سے روک نہیں سکتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن بندہ مومن ہے کہ نہ کھانے کا ایک لقمہ اپنے حلق میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ پانی کی ایک بوند اپنے حلق سے نیچے اتارنے کے لیے تیار ہے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، جس کی محبت میں میں بھوکا اور پیاسا ہوں، وہ اس کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ کی محبت میں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ محبت میں ہوتا یہی ہے کہ محبت جب زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کو کھانے پینے میں دل نہیں لگتا ہے، کھانے پینے کو آدمی آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ جو لوگ دکان لگاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو دکان لگانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ 2 وقت کی روزی روٹی آسانی سے مل جائے، حلال روزی کا انتظام ہو جائے، اس کے لیے آدمی دکان لگاتا ہے۔ لیکن جب دکان چل پڑتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ گراہک زیادہ ہے
اب گھر جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو جس کھانے کے واسطے دکان اس نے لگائی تھی اب اس کھانے کے لیے بھی گھر نہیں جاتا ہے، ٹفن منگوا لیتا ہے، ابھی ٹفن بھیج دو، گراہک زیادہ ہے، اور ٹفن آ گیا رکھا ہوا ہے، اسی کھانے کے لیے تو اس نے دکان لگائی تھی، لیکن مال کی جو محبت ہے کہ اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ مل جائے، اور آ جائے، کسٹمر نہ جائیں، تو اس محبت کی وجہ سے آدمی کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، اور ٹفن تو آ گیا تھا 2 بجے، لیکن وہ 4 بجے کھانا کھا رہا ہے۔ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی اتنی لیٹ، اسی کھانے کے لیے تو آپ نے دکان لگائی تھی، وہ کہتا ہے کہ نہیں اصل گراہک زیادہ تھا۔ تو مال کی محبت آدمی کو کھانے پینے میں آگے پیچھے کر دیتی ہے۔ لوگ رات میں 11 بجے رات اور 12 بجے رات میں واپس ہو کر پھر کھانا کھاتے ہیں، کیوں؟ چند پیسوں کی محبت میں۔ آدمی نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، رات بھر چوکیداری کرتا ہے، مال کی محبت میں کہ جیسے ہی مہینہ ہوگا تو پیسے ملیں گے۔ تو محبت جب کسی چیز کی ہوتی ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے آدمی رات بھر جاگتا ہے، کھانے کو آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ اے میرے بندو، تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تھوڑا سا محبت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کر کے بتاؤ۔ اس لیے ہم اللہ کی محبت میں یہ بتاتے ہیں۔ اللہ لوگ مال کی محبت میں کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، میں نے آپ کی محبت میں کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دیا۔ یہ روزہ یہ اللہ کی محبت کے ظاہر کرنے کی عبادت ہے، لیکن یہ مقصد چونکہ ہمارے ذہن سے اوجھل ہے، اس لیے ابھی رمضان گرما میں آ رہا ہے، محبت میں کسی کے کوئی بھوکا اور پیاسا ہو تو کیا دوسروں کو بولتے ہوئے پھرتا ہے آج بہت پیاس لگ رہی، آج بہت بھوک لگ رہی، آج تھوڑا روزہ معلوم ہو رہا، آج تھوڑا دھوپ ہے نہیں بہت زیادہ ہے، دوپہر سے میرے کو اتنی پیاس لگ رہی تھی۔ تو محبت میں جو کسی کی بھوکا اور پیاسا ہو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہوا پھرے گا، اس کو تو مزہ آتا ہے کہ جس کی محبت میں بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں وہ تو میرے اس بھوک اور پیاس سے کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ اس لیے ہم جو روزے رکھتے ہیں وہ اللہ کی محبت کو ٹارگیٹ بنا کر ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے بس ایک روایتی انداز میں اپنے روزوں کو رکھا ہے۔ اس لیے ہماری زبان پر شکایتیں ہیں، اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت گرمی ہے، میرے سے نہیں ہو سکتے اس اتنے سخت موسم میں روزے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جسے اللہ سے محبت نہ ہو، جو اللہ کی محبت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے تیار نہ ہو، کیا اسے اللہ اپنی جنت کی نعمتیں عطا کر دیں گے؟ یہ غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کی بے شمار نعمتیں ہمیں ملیں تو پھر اللہ کی محبت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام اللہ کی محبت میں بھوکے اور پیاسے رہنے پر انہیں اتنا مزہ آتا تھا۔ ایک صحابی جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رونے لگے، تو لوگوں نے تسلی دی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا آپ کو موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا بات ہے، آخر کس چیز کا غم ستا رہا ہے، کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل کی یہ تمنا ہوتی تھی، میری یہ خواہش رہتی تھی کہ رمضان سخت گرمی میں آنا چاہیے، کہ رمضان آئے اور گرمی میں آئے، اور میں اللہ کی محبت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کروں، تو اس وقت مجھے جو مزہ آتا تھا اب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اب پھر ایسا رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں رمضان کو گزارا تھا
وہ تو مرتے وقت رو رہے ہیں کہ اب گرما کے سیزن کا رمضان نصیب نہیں ہوگا، اور ایک ہم ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں سرما میں رمضان آیا تو اتنا اچھا دکھتا، روزے رہے ویسا معلوم ہی نہیں ہوتا، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے، اور جب بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی ہے تو ہم بولتے ہیں ارے بہت مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان میں اللہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ ہم سے اپنی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک محبت کرنے والے کو جو مزہ محبوب کی یاد میں اور اس کی محبت میں بھوکے اور پیاسے رہنے پر آتا ہے، اس کی لذت کا اندازہ ہم جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ آدمی جب کسی چیز کی محبت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اپنے کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو، ہمارے گھر میں ولیمے کی دعوت ہے یا کوئی اور فنکشن ہے، تو اب عشاء کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، بھوک آپ کو بھی لگ رہی ہے لیکن آپ نہیں کھاتے ہیں، آنے والوں کو بٹھا بٹھا کر کھلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیے، بولے نہیں آپ کھائیے میں کھاؤں گا، حالانکہ بھوک لگ رہی ہے لیکن کھلا کر مزہ آ رہا ہے، بھوکے رہنے میں اچھا معلوم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لوگوں کو کھلانے کی ایک انتظام کیا ہے، دعوت دے کر اسے خوشی ہو رہی ہے۔ تو آدمی کو جس چیز سے خوشی ہوتی ہے تو اس میں غم کو، تکلیف کو بہت بخوشی اور برضا و رغبت برداشت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ چھوٹے چھوٹے عذر سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اصل میں اپنے اللہ سے محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دل میں وہ محبت نہیں ہے جو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے، کلمہ پڑھنے والے کے دل میں اللہ کا جو تعلق ہونا چاہیے، اے اللہ میں اس تعلق سے محروم ہوں۔ اس لیے آج سے ہی دعائیں کیجئے کہ اے اللہ رمضان آئے اور میں آپ کی محبت میں ناکام ہو جاؤں، میری اس سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ طاقت دیجئے، قوت دیجئے، اور رمضان کو آپ کی محبت میں بھوکے اور پیاسے رہ کر گزارنے کو آسان فرما دیجئے۔ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ محبت میں جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں افطار سے پہلے جن چیزوں کی کثرت تمہیں کرنی ہے اس میں ایک لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ کیوں؟ اللہ کی محبت میں تم رمضان کو گزار رہے ہو۔ بتاؤ، اللہ آپ سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا نام جتنی مرتبہ لیتا ہے اتنا اچھا اسے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ذکر کی کثرت کرنا ہے۔ محبت میں ہوتا یہ ہے کہ اگر جس سے محبت ہے اس کا میسج آئے تو آدمی اسے بار بار پڑھتا ہے، حالانکہ 2 لائن کا میسج ہے، ایک مرتبہ پڑھ چکا پھر دوبارہ پڑھتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ایک مرتبہ تو پڑھ چکے ہو پھر کیا پڑھ رہے ہو؟ بولے نہیں مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں۔ ایسے ہی ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا جو میسج ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، ایک بندہ مومن اللہ کی محبت میں اس کے میسج کو رمضان المبارک میں بار بار پڑھتا ہے، صبح سے شام تک قرآن کریم کی تلاوت بار بار پڑھتا جا رہا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں ہمیں جو مزہ آتا ہے، اگر یہ مزہ بادشاہان وقت کو پتہ چل جائے کہ کتنی لذت ان کو اس میں مل رہی ہے تو وہ ہم سے جنگ کریں اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اتنا مزہ آتا تھا ان کو قرآن کے پڑھنے میں، جو اللہ کی محبت میں اس کے میسج کو پڑھتے تھے۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی مقرر کی تھی ایک ٹیلے پر، دونوں کو ڈیوٹی پر مقرر کیا گیا۔
دونوں نے سوچا کہ بھی رات کا وقت ہے، نگرانی کرنی ہے، اگر دونوں جاگتے رہیں گے تب بھی ڈیوٹی ہوگی، لیکن دونوں کی نیند نہیں ہوگی، اور اگر دونوں سو جائیں گے تو ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ اچھا ہے کہ ایک آدھی رات تک سو جائے، دوسرا نگرانی کرتا رہے، اور باقی آدھی رات دوسرا ساتھی جاگتا رہے اور پہلا والا سو جائے۔ اس طرح ترتیب بنائی۔ اب ایک صاحب سو گئے، اب دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے سوچا کہ خالی جاگتے رہنے سے کیا فائدہ، نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہم لوگ بھی خالی رہنے سے کیا فائدہ، یہ سوچتے ہیں لیکن کرتے کیا ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، مختلف خالی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کیوں، کچھ بھی نہیں، بس خالی دل نہیں لگ رہا تھا تو آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ تو ہمیں بھی دل نہیں لگتا ہے تو ہم بھی کچھ کام کرتے ہیں، خالی وقت ہے تو کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی محبت کرنے والے انہوں نے سوچا کہ بھی خالی ہیں تو کیا کریں گے، انہوں نے سوچا کہ اللہ کی محبت میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے نماز شروع کر دی۔ دشمن نے جیسے ہی دیکھا کہ کوئی ٹیلے پر کھڑا ہوا ہے تو اس نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کوئی درخت ہے یا انسان ہے، اس نے تیر پھینکا، وہ تیر ان کے جسم کو آ کر لگا، وہ کوئی پتھر کے بنے ہوئے انسان نہیں تھے، ان کا جسم کوئی لوہے کا جسم نہیں تھا، وہ بھی ہماری طرح گوشت و پوست کے انسان تھے۔ جس طرح سوئی کے چبھنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، سوئی چبھے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے، تیر چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن وہ نماز میں مصروف ہے، نہ آواز نکلی، نہ کوئی اور جملہ، نہ آہ، نماز میں مصروف۔ دشمن نے دوسرا تیر پھینکا، تیسرا تیر پھینکا، جسم سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اگر میں نماز مکمل نہیں کروں گا تو جسم کا خون نکلنے کی وجہ سے میری جان چلی جائے گی اور میرے ساتھی سوتے رہیں گے اور جو ڈیوٹی ہمیں دی گئی ہے اس میں کوتاہی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے نماز کو مکمل کیا اور اپنے ساتھی کو اٹھایا، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھی نے دیکھا کہ خون سے کپڑے رنگین ہو چکے ہیں اور نقاہت پیدا ہو گئی ہے جسم میں، تو پوچھا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ جواب ہم سب کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ کہف شروع کی تھی اور اس کے پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، جی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مکمل کرنے سے پہلے اپنی نماز کو ختم کروں، لیکن یہ ڈر تھا کہ اگر جان چلی جائے گی تو ڈیوٹی نہیں ہوگی، اس لیے میں نے اس کو ختم کیا اور پھر تمہیں اٹھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں کو اللہ کے کلام کے پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اتنی لذت کہ خون نکل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، احساس ہی نہیں ہے اللہ کے کلام کی لذت اور حلاوت میں۔ اس لیے رمضان میں اگر ہم اللہ کی محبت میں رمضان کو گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ اور محبت میں کیا ہوتا ہے، ایک دیوانہ وہ مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے میسج کو پڑھتا ہے اور باقی دیوانے اسے سنتے ہیں، اسے تراویح کہتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کی عبادتیں ہیں یہ اصل میں اللہ کی محبت کو ظاہر کرنے کے اعمال ہیں۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں یہ سارے کام کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اسے رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ رمضان کے ہر رات اللہ 10 لاکھ لوگوں کی افطار کے وقت مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی جہنم سے بری اور جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو رمضان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اس کی قدر اگر ہم نہ کر پائیں تو پھر ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ یہی بات جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر اس نے رمضان کی قدر کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروا لیے، اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا لیا، تو اس سے بڑا محروم دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس آنے والے رمضان کی ہم قدر کریں اور اس کے ایک ایک لمحے کی اپنے کاموں کو تھوڑا آگے پیچھے کریں۔
روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ موت جس طرح ہمارا پیچھا کرتی ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ رزق ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ ہمیں رزق پہلے ملتا ہے، موت بعد میں آتی ہے۔ جب تک آدمی کے مقدر میں جتنی روزی ہے وہ کھائے گا نہیں، استعمال نہیں کرے گا، اس سے پہلے مر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی جنت کے لیے روزی روٹی کی فکر میں جنت سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھیں اور محروم ہو جائیں، اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ اس لیے یہ سوچنا کہ اگر میں رمضان میں روزے رکھوں گا تو کام کم کر سکوں گا، تراویح پڑھوں گا تو تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا، 4 پیسے کم ہو جائیں گے، زیادہ کما نہیں سکوں گا، میرے بھائیوں یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ رزق دینے والے اللہ ہیں، جو اللہ رمضان میں دیتا ہے وہی شوال میں بھی دے گا، وہی شعبان میں بھی دیتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جن صحابہ نے رمضان میں اپنا سارا وقت عبادتوں میں لگایا تھا ان کو بھی اللہ نے دیا، اور ہم اپنا سارا وقت کاروبار میں لگا رہے ہیں، ہمیں بھی روزی مل رہی ہے، لیکن انہیں عبادتوں کے ساتھ ملی اور ہمیں عبادتوں سے محرومی کے ساتھ مل رہی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کو واقعی رمضان کی طرح گزاریں تو پھر ہمیں روزی کی فکر اتنی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ناراض ہو جائیں۔ روزی دینے والے اللہ ہیں، اس لیے کاموں کو آگے پیچھے کریں اور رمضان کو اہتمام سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔